حدیث نمبر ہے 654۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر اس کے عزیزوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے۔ پس امیر المومنین حضرت عمر کی شہادت کے بعد ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن پر اس کے عزیزوں کے رونے کے سبب عذاب کیا جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کافر پہ بسبب اس کے عزیزوں کے رونے کے زیادہ عذاب کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کافروں پہ عذاب کیا، اور فرمانے لگی کیا تمہیں قرآن کی آیت یعنی کافی نہیں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگلی حدیث ہے 655، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت کی قبر پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں حالانکہ اس پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں عذاب قبر کا ایک تو پتہ چلا، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ یعنی حضرت عمر کا جیسے عقیدہ تھا کہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، یعنی ان کو پوری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے فہم میں نہ آ سکی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی درستگی فرما رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے، اور بچیوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے اگر ان کے اپنے عزیز یا کسی ماں باپ میں سے کسی کے جانے پہ وہ رو رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ تمہارا ایک آنسو اس کے لیے دریا بن جاتا ہے، یا خاص طور پہ کوئی ایسی خاتون جس کا کوئی بیٹا جو ہے یا اولاد یعنی بچپن میں چلی جائے اور وہ رو رہی ہے، اس سے بھی کہا جا رہا ہوتا ہے تمہارا یہاں ایک آنسو نکلتا ہے نا اس کی قبر پانی سے بھر جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ خود سے گھڑی ہوئی باتیں یا ان کو روکنے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ اس کے کہنے کی بجائے اگر آپ اسے یہ کہیں کہ آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اس کے لیے صدقہ جاریہ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں گے، جہنم سے ڈھال بنا دیں گے، جنت میں لے جانے کا سبب بنا دیں گے، تو زیادہ صبر ہو سکتا ہے۔ تو میت کو رونے سے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ میت کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پہ رو رہے ہو حالانکہ اسے عذاب ہو رہا ہے، یہ مطلب تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت عمر پہ اللہ رحم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافروں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان کے گھر کے رونے والوں کی وجہ سے۔ دراصل اس میں وہ کچھ ایسے جملے بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب کا سبب بن رہا ہوتا ہے میت کے لیے اور زیادہ۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نوحہ واویلا اور بین ماتم ان کے خاندان میں یا ان کے معاشرے میں رائج ہے، اور وہ اس کی وصیت کر کے نہیں جاتا کہ تم نے میری میت پہ ایسا نہیں کرنا، تو اس نہ روکنے کے سبب ممکن ہے کہ ان کے خاندان والوں کے نوحہ بین کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہو۔ اس لیے ہمیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں اگر ایسے کچھ رواج ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں یا شریعت نے جس سے منع کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی وصیت کر دیں کہ ہمارے مرنے پہ ایسا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اس کی وجہ سے عذاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آخرت اچھی فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے عذاب ان سے ہٹائے، ان کے قبر کے سوال و جواب کے وقت ان کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے اور ان پہ اپنا کرم فرمائے، قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنائیں، عذابوں سے بچائیں۔